ہندوستان اور پاکستان کے مابین جنگ بندی سیز فائر معاہدے کے بعد یہاں کے لوگوں نے سانس لی ہے. ہم اس وقت اڑی سیکٹر میں موجود ہیں جہاں پر زندگی جو ہے معمول پر لوٹتی نظر آ رہی ہے. لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں جنہوں نے نقل مکانی کی تھی. ہمارے ساتھ کچھ لوگ اس وقت موجود ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان دنوں انہوں نے کیسا محسوس کیا جب اڑی سیکٹر میں لگاتار جو ہے وہ گولہ باری ہو رہی تھی, اور انہوں نے اپنی جان مال کو تحفظ کرنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کیا. جی, آپ کا نام؟ میرا نام بشیر احمد ہے. جی جناب, تو آپ نے اس وقت جب گولہ باری ہو رہی تھی تو اپنی جان مال کا تحفظ کیسے کیا؟ کیونکہ حالات بہت کشیدہ تھے, گولہ باری ہو رہی تھی, تو آپ کا اس پہ کیا کیا؟ نہیں, گولہ باری تو ہمیں 35 سال ہو گئے گولہ باری چلتے ہوئے, کیونکہ ہم بالکل لائن آف کنٹرول پہ رہنے والے لوگ ہیں. یہاں اب جو پرسوں جو انہوں نے جنگ شروع کی, اعلان کیا کہ بھائی آر پار کریں گے, تو ہم تو خوش ہوئے, چلو آر پار ایک ہی بار جو ہوگا تو ایک ہی بار ہوگا. لیکن اس کے بعد جو ہے لوگ گھروں سے نکل گئے, بے گھر ہو گئے, اپنا مال مویشی چھوڑ کر یہاں سے کہیں بارہمولہ چلے گئے, کوئی سری نگر چلا گیا, تو اپنے گھر چھوڑ کر خالی اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر اور وہ وہاں پہ چلے گئے بارہمولہ میں. اب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بار کرنا تھا. ہم تو اپنے ہندوستان کے ساتھ تھے, ہمیں 35 سال ہو گئے یہ جنگ دیکھتے ہوئے بارڈروں پہ. وہ کون سا دن ہے جس دن جو فائرنگ نہیں ہوتی ہے؟ اب ایک ہی بار جو کرنا تھا ایک ہی بار کرنا تھا. لیکن اب سیز فائر ہوگا, لوگ خوش ہیں اس سے؟ خوش ہیں بھی تو نہیں بھی ہیں خوش, کیوں اپنا ہندوستان ہے, ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں. اس نے ایک ہی بار کر دینا تھا, جو بھی کرنا تھا ایک ہی بار کرنا تھا. تو ابھی آپ کو کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے؟ بارڈر علاقے میں لوگ بہت پریشان ہیں. فال تو ہمیں ایک ہی چیز کی ہے کہ ہمارے پاس کوئی سویدھا نہیں ہے چھپنے کی. ہمارے کوئی ایسے بھی ہیں یہاں پہ لوگ کہ 100 گھر میں سے ایک گھر کے پاس پکا مکان ہوگا, اور باقی جو ہیں شیلٹروں میں رہ رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ سے یہی ایک چیز کی مانگ ہے کہ ہمیں فوری طور بینکر دیے جائیں, اور ہم شانہ بشانہ اپنے ملک کے ساتھ ہیں. ہمارے بچے, ہم تو 35 سال سے یہی دیکھتے آئے یہ جنگ کب ختم ہوگی, لیکن ہمارے بچے بھی بوڑھے ہونے لگے اب تو, مگر یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی. ہم یہی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ برائے کرم مہربانی کر کے یا تو اس جنگ کو ایک ہی بار ختم کریں, نہیں تو ہمیں کچھ ہمارے رہنے کا کوئی بندوبست کریں, ہمیں بینکر دیے جائیں تاکہ ہم اپنا وقت جو بھی ہمارا بچا کھچا وقت ہے تو وہ ہم اڑی میں جو ہے وہ سول آبادی کو نشانہ بنایا پاکستان نے, کئی گھروں کو نقصان پہنچا ہے. تو بہت نقصان گھروں کا بھی ہوا ہے, نقصان یہاں پہ بے گناہ مزدور, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری چھوٹی بچیاں جو کہ ابھی جنہوں نے کچھ دیکھا نہیں تھا, نونہال بچے مرے. تو اس کا تو ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کو معاوضہ دیا جائے. فرسٹ آف آل تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی جنگ بندی ہو, لیکن وہ جنگ بندی ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں کہ کل پاکستان پھر بولے کہ وہ 2-4 گولے ڈال دے, ہندوستان بولے کہ ہم آر پار کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو آج بھی اپنے گھر چھوڑ کر ہم بالکل ہندوستان کے ساتھ تیار ہیں. ہمیں خالی حکم دیں, ہمارا حریف جو ہے اس کو ہم دکھا دیں گے. تو بڑی ڈیمانڈ آپ کی کیا ہے اس وقت پورے بارڈر علاقے کے لوگوں کے لیے, اڑی کے لیے؟ پورے بارڈر علاقے کے لوگوں کی یہی مانگ ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے کہ ہمیں فوری طور بینکر دیے جائیں اور ہم شان بشانہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. تو دیکھا آپ نے اس وقت جو لوگوں کی میگزیمم یہاں پر ہم نے جو وزٹ کیا اپنے سہیوگی مدثر قادری کے ساتھ پورے علاقوں کا دورہ کیا, تو ہمیں ہر جگہ سے یہی لوگوں سے سننے کو ملا اور ان کی یہی ڈیمانڈ رہی کہ اڑی سیکٹر میں جتنے بھی بارڈر کے علاقے ہیں اور اڑی ٹاؤن کے اندر جو ہیں لوگوں کو بینکر دیے جائیں اور ان لوگوں کو معاوضہ دیا جائے جن کے گھر پوری طرح سے تباہ ہو چکے ہیں, اور کئی لوگوں کے گھر جو ہیں پارشلی ڈیمیج ہو چکے ہیں, کئی اموات بھی ہو چکی ہیں اور کئی لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں. لوگوں کی سرکار سے اب یہاں کے لوگوں کی یہی اپیل ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور ان کے لیے ریہیبلیٹیشن پیکیج دیا جائے. آفاق شاہ کے ساتھ
इरफान रैना, न्यूज़ 18 उड़ी।